میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے خوفناک مگر حقیقت سے بھرپور موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، روح لرز جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سب کچھ چھوڑ کر تنہا ایک اندھیری، تنگ، خاموش جگہ پر داخل ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے قبر کی پہلی رات کے بارے میں۔ وہ پہلی رات کیسے ہوگی؟ کیا ہم وہاں سکون میں ہوں گے یا عذاب میں؟ کیا ہمیں روشنی نصیب ہوگی یا تاریکی میں ڈوبے رہیں گے؟ کیا ہمارے سوالات کے جواب ہماری زبان پر ہوں گے یا ہم گھبرا جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہماری زندگی کے ایک ایک عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قبر میں اترنے کے فوراً بعد کے 24 گھنٹوں کے حالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں اور وہ اعمال جانیں گے جو قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات، ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کی چکا چوند، مال و دولت، شہرت و طاقت اور رشتوں سے جدا ہو کر ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتا ہے جو تنہائی، تاریکی اور سکوت سے بھری ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ماں ساتھ، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، صرف اور صرف وہی کچھ جو اس نے دنیا میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ انسان جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، سب واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کی سماعت بند نہیں ہوتی۔ وہ سنتا ہے کہ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ لمحہ وہ پہلا مرحلہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جو سب سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کو سن کر اتنا روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ آسان ہو جائے تو باقی سب آسان ہے، اور اگر یہ مشکل ہو جائے تو باقی سب مشکل ہے۔ قبر کی پہلی رات جب انسان کو سوالات کے لیے بٹھایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، وہ فرشتے جو نہایت ہیبت ناک ہوتے ہیں، ان کے سوالات انسان کے دل کو ہلا دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی تو اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر کسی نے ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہو تو وہ ان سوالات کا جواب بآسانی دیتا ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں، تو نے سچ کہا، تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، خوشبو آتی ہے اور وہ راحت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دنیا میں غفلت میں رہا، دین کو چھوڑا، نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولا، والدین کی نافرمانی کی، زنا، سود، شراب اور دیگر گناہوں میں زندگی گزاری، تو وہ کہے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فرشتے اسے لوہے کے بڑے ہتھوڑے سے مارتے ہیں۔ وہ چیخ اٹھتا ہے جسے ہر شے سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہی وہ پہلا دن، پہلی رات ہے جب انسان کو دنیا کی اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے نیکی کی ہوتی، کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش میں نے والدین کی خدمت کی ہوتی، کاش میں نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہوتا۔ لیکن اب کچھ باقی نہیں، اعمال کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قبر ہر دن آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، لیکن وہی قبر نیک لوگوں کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ ان کے لیے وہاں نور ہی نور ہوتا ہے، ان کے لیے قبر میں نرمی، خوشبو اور آرام دہ بستر ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات کو آسان بنانا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی تیاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ کیا ہماری نمازیں وقت پر ہوتی ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم رزق حلال کما رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ قبر کی پہلی رات صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک مستقل آغاز ہے جو آخرت کے پورے سفر کے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رات آسان ہو جائے تو آگے کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جب دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر ٹھہرے اور دعا فرماتے رہے، اللہم ثبتہ عند السؤال، یعنی اے اللہ اسے سوالات کے وقت ثابت قدم رکھنا۔ آئیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر آج ہماری آنکھ بند ہو جائے، اگر ہمیں آج قبر میں اتار دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم ان سوالات کا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیا ہمارا دل مطمئن ہوگا یا ہمیں بھی کہنا پڑے گا لا ادری؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے اس حقیقی پہلو کو بھولیں نہیں، دنیا کی فانی خوشیوں، لمحاتی لذتوں اور وقتی تعلقات کو اصل نہ سمجھیں۔ اصل حقیقت آخرت کی ہے۔ ہمیں روزانہ خود سے پوچھنا چاہیے، کیا آج میں نے کچھ ایسا کیا جو قبر کی پہلی رات کو آسان بنا دے؟ کیا میں نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا؟ کیا میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا میں نے کسی کے لیے دعا کی؟ کیا میں نے اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہائے؟ قبر کی پہلی رات کی سختیوں سے بچنے کے لیے بعض اعمال نہایت ہی مؤثر ہیں، مثلاً 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل، صدقہ و خیرات، استغفار اور توبہ، والدین کی خدمت، درود شریف کی کثرت، صلہ رحمی، رزق حلال کمانا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر ہم ان نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی قبر کی پہلی رات آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج عمل ہے حساب نہیں اور کل حساب ہے عمل نہیں۔ یہ بات بہت غور طلب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو یہ تصور کریں کہ جیسے ہم قبر میں لیٹ چکے ہیں۔ یہ تصور ہمیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی فکر کی یاد دلاتی ہے۔ بعض اولیاء اللہ روز قبر میں لیٹ کر خود کو یاد دلاتے تھے کہ ایک دن یہ حقیقت بن جائے گی۔ ہمیں بھی ایسے ہی اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کی حقیقت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کی پہلی رات کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایسا ایمان اور عمل نصیب فرمائے جو ہمیں وہاں راحت دے، ہمیں دنیا میں ہی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔